راستہ ان کا عمل کے اوپر تھا، یہ زمین پر دنگا و فساد کریں گے۔ دنگا و فساد کا تعلق عمل انسان سے ہے۔ جو خدا نے امتحان کروایا وہ علم کا تھا۔ توجہ ہے جان محترم، امتحان علم کا کروا دیا۔ اعتراض کا ان کا اعتراض علم انسانی پر نہیں تھا، ان کا اعتراض عمل انسانی پر تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یہ عمل میں فساد مچائے گا، عملاً دنگا و فساد کرے گا، جسے ہم نے غلط بھی ثابت نہیں ہونے دیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے جو امتحان کروایا وہ تو صرف علم کا تھا، یعنی ان کا جو اعتراض تھا وہ تو اپنی جگہ محفوظ رہا۔ عمل انسانی کے حوالے سے تو ان کو کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں خدا نے کی، لہٰذا جو انہوں نے اعتراض کیا وہ تھا بھی ٹھیک، جو ثابت بھی ہوا۔ مگر اب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی عظمت تو بتانی تھی، تو جو ہے جانے محترم، اب خدا تعالیٰ نے، اب ملائکہ کے لیے کوئی ٹائم اور سپیس تو ہے نہیں، کیا 1 سال، کیا 10 سال، کیا 1000 سال، کیا 1,00,000 سال۔ ملائکہ کے لیے آج بھی ویسا ہے جیسے 1000 سال ہے۔ یہ سورج اور چاند کی گردش سے دن اور رات تو آپ کے اور میرے لیے ہیں۔ نونہال پن ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، مر جانا ہے۔ ملائکہ کے لیے کیا ہے؟ جو حالت ہے، جو کیفیت ہے وہی ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، ان کے لیے تو وقت نہیں گزرتا، لہٰذا خدا تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ میں تمہیں بتاؤں عمل انسانی میں یہ انسان کیسا ہے، کیونکہ تم کسی اور انسانوں کو دیکھ رہے ہو، میں کچھ اور انسانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ توجہ ہے جانے محترم، خدا تعالیٰ نے ہجرت کی رات خدا کے ہاتھ ایک موقع آ گیا کہ خدا بتائے انہیں کہ ملائکہ میں تمہیں بتاؤں عظمت انسانی کیا ہے۔ اعتراض کیا تھا نا انسان کے عمل پہ، اس دن خدا نے دونوں ہیڈ بلا لیے ملائکہ کے، جبرائیل آ جاؤ، میکائیل آ جاؤ، کہا دیکھو میں نے تم دونوں میں سے ایک کی عمر جو ہے ایج، اسے دوسرے سے بڑھا دیا۔ تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی عمر کا اضافی حصہ اپنے بھائی کو دے گا؟ دونوں نے ہی انکار کر دیا، کہا نہیں سرکار ہم تو نہیں دیتے۔ جبرائیل نے کہا اگر میری بڑی ہوئی ہے میں بھی نہیں دوں گا، میکائیل نے کہا میری بڑی ہوئی ہے میں بھی نہیں دوں گا۔ کہا اچھا اب ذرا زمین پر جاؤ۔ توجہ ہے جہاں، گھبرا تو نہیں گئے؟ فرمایا اب زمین پر جاؤ اور ذرا زمین پر جا کر دیکھو علی ابن ابی طالب اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر رہا۔ توجہ ہے جانے محترم، ذرا زمین پر جا کر دیکھو علی ابن ابی طالب اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر رہا۔ دونوں نیچے آ گئے، ایک مولا کائنات کی سر اقدس کی طرف آیا، ایک مولا کائنات کے قدموں کی طرف آیا، اور دونوں آ کر کہنے لگے مبارک ہو یا علی، یا علی آپ کے سبب سے خدا آسمانوں پر ملائکہ پہ فخر کر رہا۔ توجہ ہے جانے محترم، کیا ہوگا وہ آدم، کیا ہوگا وہ عبد، کیا ہوگا وہ انسان جو عبد ہونے کے باوجود خالق کے فخر کا باعث بن جائے۔ کم مبارک ہو آپ کو، اللہ رب العزت آپ کے سبب سے ملائکہ پہ فخر کر رہا۔ خدا نے ملائکہ کو دکھا دیا تم عمل پر اعتراض کرتے تھے، انسان اپنے عمل میں بھی تم سے بڑا ہوا ہے، ہاں فقط نگاہوں کا فرق ہے، تم عامیانہ انسان دیکھ رہے ہو، میں وجہ تخلیق کائنات دیکھ رہا ہوں۔ شکر ہے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے، شکر ہے اس امت میں علی ابن ابی طالب گزرے، حسن مجتبیٰ گزرے، حسین سید الشہداء گزرے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ آسمان پر ملائکہ کے سامنے پیش کر کے کہے گا دیکھو یہ بھی انسانوں میں ہی تھے۔ توجہ ہے جان محترم، شکر ہے کہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی بدولت انسان کا فخر قائم ہے دیگر کے اوپر، نہیں تو دیگر مخلوقات خدا کی بڑی باکمال مخلوق۔ کو ڈاکٹر طاہر القادری نے روایت لکھی، کیا خوبصورت روایت، خدا کی قسم، وہ اس کو اپنی سپیچ میں بھی سناتے، کتاب میں بھی لکھی، بلکہ وہ کتابیں ان کی سپیچز کا ہی بنیادی طور پہ لکھا ہوا شکل ہے۔ فرماتے ہیں جنت اور جہنم ایک دوسرے سے بحث میں پڑ گئی۔ جہنم نے جنت سے کہا دیکھ میں تیرے سے اعلیٰ اور افضل ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تجھ میں غریب اور غربے بھرے ہوئے ہیں، دیکھ لے
زمین کے سارے بڑے چودھری وڈیرے، ملکوں کے حکمران، خلیفے، توجہ ہے جانے محترم، شہنشاہ، عمراء، سارے تو میرے پاس ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ غریب اور غربا۔ جنت یہ سن کر اداس ہو گئی، توجہ ہے جانے محترم، ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا جنت سن کے ہی ناراحت ہو گئی۔ خدا نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھے تانا دیا جہنم میں کہ سارے معروف مشہور اس کے پاس ہے، بے نام غریب میرے پاس ہے۔ کہا گھبرانا، اسے کہہ دے جتنے تیرے پاس ہے تو رکھ، حسن و حسین میرے پاس ہے۔ اللہ توجہ ہے جانے موجود۔ شکر ہے انسانیت میں ایسی ہستیاں موجود ہیں، نہیں تو ملائکہ نے جو کہا ہم نے وہ غلط نہیں ہونے دیا۔ فساد بھی ہوا، دنگا بھی ہوا، زمین پہ قتل و خون بھی، انسانوں کے خون کو اتنا ارزاں کر دیا گیا، کبھی عقیدے کے نام پہ قتل، کبھی قومیت کے نام پہ قتل، کبھی رنگ و بو کے نام پر قتل۔ انسان نے اور کیا کیا؟ فساد ہی مچایا، ہر شکل میں، ہر جواز سے انسان کی عزت کو، انسان کے احترام نفس کو، انسان کی قدر و قیمت کو تو گھٹایا اس انسان۔ شکر ہے ایسی ہستیاں موجود تھیں۔ لہٰذا خدا نے کیا فرمایا؟ دیکھو ملائکہ، میں نہیں کہتا تھا یہ انسان افضل ہے، لیٹے ہیں مولا کائنات، اور خدا رضا دے کر کہہ رہا ہے ایک انسان ہے اپنے نفس کو بیچ دیتا اللہ کی رضا کے بدلے۔ کمال ہے خدا کی قسم، مولا کائنات، یہ آیت سوائے مولا کائنات کے اہل سنت اہل تشیع علماء اس بات پر متفق ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ کسی اور کے حق میں نہیں ہے سوائے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے۔ مگر تعجب کی بات ہے، مولا علی نے کب کہا کہ میں اپنا نفس خدا کو بیچتا ہوں اللہ کی رضا کے بدلے میں؟ مولا نے تو یہ بات ہی نہیں کی۔ ہجرت کی رات ہوا کیا؟ رسول نے فرمایا یا علی آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں۔ کہا یا رسول اللہ میرے لیٹتے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں یا علی آپ کے لیٹتے میری جان بچ جائے گی۔ بس علی نے تو اور بات ہی کوئی نہیں کی۔ علی نے کب کہا اچھا مجھے بدلے میں اللہ کی رضا ملے گی؟ توجہ ہے جانے محترم، اچھا ٹھیک ہے میں اپنا نفس بیچ دیتا ہوں آپ کے لیے، خدا کو میں بیچ دیتا ہوں، مگر رضا ملے گی؟ ایسا تو کوئی سودا کیا ہی نہیں مولا کائنات۔ مولا سو گئے اور اتنے اطمینان سے سوئے کہ فرماتے ہیں واحد زندگی کی رات تھی، علی کو یقین تھا آج علی ضرور جاگے گا۔ توجہ ہے جانے محترم، واحد رات تھی، اور اٹھ کے مولا کائنات نے سجدہ شکر کیا۔ کائنات کا سب سے پہلا سجدہ ہے، ہم یہ جو نماز میں نماز کے فوری بعد سجدہ شکر کرتے ہیں، یہ سنت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی۔ کائنات کا پہلا سجدہ شکر مولا کائنات نے ہجرت کی رات رسول کی جان بچا کر خود وہاں لیٹ کر جب اٹھے تو سجدہ شکر کیا کہ مجھ علی کی وجہ سے سرکار مصطفیٰ کی جان بچا۔ توجہ ہے، غلامی مصطفیٰ کے یہ اسلوب ہے، یہ اسالیب ہے جو سیکھنے چاہیے مولا کائنات سے۔ لہٰذا مولا نے تو یہ بات ہی نہیں کی میں اپنا نفس بیچ رہا ہوں، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مگر خدا نے بیچنے اور خریدنے کی بات کی۔ مولا علی نے کوئی سودا نہیں کیا تھا، خدا نے سودا بنا دیا۔ توجہ ہے جانے محترم، کا ایک ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے میری رضا کے بدلے میں۔ وجہ کیا ہے عزیز؟ دی ہوئی چیز لی جا سکتی ہے، بیچی جنس کے اوپر تو اس کا اختیار ہے جو خرید چکا۔ توجہ ہے جانے محترم، خدا نے بات کی تو اس کو سودا بنا دیا کہ بیچ دی، سودا ہو گیا ہے۔ اب اللہ کی رضا علی کے پاس ہے، علی کا نفس خدا کے پاس ہے۔ کربلا کے متعلق کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خدا کہتا ہے بعض نفوس ہیں اور مال ہیں جو قرآن نے خرید لیے ہیں بدلے میں جنت کے، ان کے نفس خدا کے پاس ہیں، خدا کی جنت ان کے پاس ہے۔ دو ہی چیزیں خدا نے کیسی تقسیم کی، رضا باپ کو دے دی، جنت بیٹے کو دے دی۔ اگر رضی اللہ بننا ہے در علی پہ چلے جاؤ، اگر جنتی بننا ہے در حسین پہ چلے جاؤ۔ توجہ ہے جانے محترم، رضائے خدا چاہیے تو ممکن ہی نہیں ہے علی کی مشیت کے بغیر عطا ہو جائے۔
بسم اللہ. اور اگر جنت چاہیے تو فرزندان علی کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں. رضا ایک طرف ہے، جنت. اور دیکھیے جو جس شے کی قیمت ہونا اس کے حساب سے بازار سجتا. توجہ ہے جانے محترم؟ بسم اللہ. 2 کوڑی کی پلاسٹک کی چیز آپ کو اونچے بازار سے نہیں ملے گی، ڈالر سٹور سے مل جائے گا. ہیرا آپ کو ڈالر سٹور سے نہیں ملے گا، اونچی دکان سے ملے گا. جتنی جنس قیمتی ہو اتنا اونچا بازار سجتا ہے. ہم نے اس زمین پر یوسف جیسا نبی بازار مصر میں بکتا دیکھا ہے. اللہ جانے نفس علی کتنا قیمتی تھا، اللہ نے عرش پر بازار سجا دیا. اللہ عجل. توجہ ہے جانے محترم؟ اللہ جانے نفس سے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کتنا قیمتی ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا. خدا نے عرش پہ بازار سجا. تو کیا ہے، اللہ رب العزت نے بتا دیا. دیکھ لو ملائکہ، انسان بحیثیت انسان اگر رہے انسان بنے انسان تو تم سے افضل. توجہ ہے نا محترم؟ مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. انسان انسان بنے تو صحیح، یہ مسجود ملائک ہے. اب جب ہو گیا معاملہ، اب خدا تعالیٰ نے ملائکہ کو تسلی ہے، ملائکہ سے امتحان ہو چکا ہے، آدم فاتح ہے. اب خدا تعالیٰ نے حکم دیا اب اسے جھک جاؤ. جھکنے سے پہلے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم اس میں سجدے میں چلے جاؤ. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. تکبر کرنے لگا اور ہو گیا کافروں میں سے. توجہ ہے نا محترم؟ سب جھک گئے، وہ نہیں جھکا. کیوں؟ خدا تعالیٰ نے پوچھا کہ کس وجہ سے، ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس نے کیا اعتراض کیا؟ اس نے فرمایا سرکار بات یہ ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے بنایا. توجہ ہے جانے محترم؟ خدا نے اسے لانتی بنا کے یوم دین تک کے لیے دفع کر دیا. توجہ ہے جانے محترم؟ کس وجہ سے؟ اس نے کہا سرکار مٹی سے بنایا، میں کیوں جھکوں؟ اچھا ملائکہ کی عقلیں کام نہیں کرتی. جب خدا نے کہا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، اس وقت تو ملائکہ بول اٹھے تھے یا اللہ اسے بنائے گا جو زمین پہ دنگا و فساد کرے گا، تو بدلے میں ہم ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. یہاں ملائکہ نہیں بول سکتے تھے یا اللہ ہم اپنی پیشانیوں کو تیرے آگے چھپاتے ہیں، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو عظیم ہے، تو کریم ہے. یا اللہ ہمارے سامنے مٹی اکٹھی کر کے ایک بت کے آگے ہمیں جھکا رہا. توجہ ہے جانے محترم؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ملائکہ یہاں پر نہیں ذہن استعمال کر سکتے. کسی فرشتے نے نہیں کہا یا اللہ نہیں اسے نہیں جھکیں گے. وہ بول اٹھا میں اسے جھک جاؤں جو مٹی سے بنا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ ظاہر میں مٹی سے ہی بنا تھا، مگر خدا نے کہا جب میں روح پھونک دوں تو، یعنی ملائکہ نے دیکھ لیا ظاہر میں چاہے مٹی ہے مگر نسبت خدا سے ہو چکی ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی اب شیطان اعتراض ظاہر پہ کر رہا ہے اور ملائکہ نسبت کو دیکھ رہے ہیں. اب پتہ چلا شیطان میں اور ملائکہ صفت ہونے میں فرق کیا ہے. شیطان صفت ظاہر پر فتویٰ لگاتے ہیں، جو ملائکہ صفت ہوں وہ نسبت کا احترام کرتے ہیں. جو ہے جو ملائکہ صفت ہوتے ہیں وہ ظاہر پر فتوے نہیں لگاتے، وہ نسبتوں کا احترام کرتے ہیں. ملائکہ نے دیکھ لیا اس کی نسبت وہاں، لہٰذا خدا نے لانتی بنا کر نکال دیا. یہ جب نکالا کیا اس وقت تب تک جناب آدم کی کوئی سیرت و کردار دکھایا خدا نے؟ وہ تو ایک امتحان. اس کے سوا کوئی آدم کی نمازیں دکھائیں، آدم کا تقوی دکھایا، آدم کی خدا کی راہ میں لڑی ہوئی کوئی جنگیں دکھائیں، آدم کی نسلوں کا خدا کی خاطر کٹنا دکھایا؟ کیا آدم کی عزت اور عظمت کو جو جگہ جگہ آدم نے خدا کی خاطر کی ہو وہ دکھائی؟ کچھ نہیں دکھایا. چند لمحوں کا خلیفہ. توجہ ہے جانے محترم؟
کوئی لشکر تھا آدم کے پاس؟ نہیں، بغیر لشکر پھر بھی خلیفہ۔ کوئی تخت تھا آدم کے پاس؟ نہیں، آدم تب بھی خلیفہ۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کوئی ماننے والے تھے آدم کے؟ نہیں، کسی نے نہیں مانا، وہ پھر بھی خلیفہ۔ توجہ ہے جانے محترم؟ پتہ چلا جو خلیفۃ اللہ ہو نہ اسے لشکر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے ماننے والوں کی کثرت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو تخت و تاج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر بھی خلیفہ ہوگا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ دیکھیے کسی کو سلام کیا گیا، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، اگلا کانپ گیا، کہا مجھے یہ نہ کہے۔ کیوں نہ کہے؟ اس نے کہا میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ کسی نے مولا علی کو کہا السلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول اللہ، فرمایا کسے کہہ رہے ہو؟ توجہ ہے جان محترم؟ فرمایا میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ مولا امیر نے فرمایا، میں کہا یا علی چوتھے خلیفہ ہے؟ فرمایا ہاں چوتھا خلیفہ۔ کہا سن کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا، تو کیا سمجھ رہا ہے چوتھا خلیفہ رسول؟ نہیں، میں چوتھا خلیفہ آسمانی ہوں، پہلے آدم تھے، پھر ابراہیم، پھر داؤد، میں چوتھا خلیفۃ اللہ ہوں۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے جانے محترم؟ خلیفۃ الرسول ہونے کے لیے شاید لشکر چاہیے ہوں، شاید حکومت کی ضرورت ہو، شاید تخت و تاج بیت کی ضرورت ہو۔ خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ سوچنا تو کل انسانیت کو اور کل عالم اسلام کو اور ہر کسی کو خود ہی چاہیے، ایک لمحے کا بھی اگر خلیفۃ الرسول ہو جو اسے نہ مانے، اس خلیفہ کو جس کی نہ سیرت، نہ معجزے، نہ کارنامے، نہ کمال، کچھ نہیں، جو اسے نہ مانے وہ تو شیطان بن جائے۔ تو جو ایسے خلیفۃ اللہ کا منکر ہو، جس کے سجدے بھی سامنے ہو، جس کے جہاد بھی سامنے ہو، جس کے کمالات بھی سامنے ہو، اللہ جانے خدا اس کا کیا حشر کرے۔ اگر ایک لمحے کے خلیفۃ اللہ کا انکار شیطان بنا دیتا ہے تو حامل سیرت، حامل کردار خلیفۃ اللہ کا انکار کیا؟ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے علم کو معیار قرار دیا، علم کو معیار قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے بڑی عظیم علماء اہل سنت کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، تمام اولیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے آج تک کے، 11 جلدوں کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء۔ فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا، حدیث رسول لکھی کہ میدان قیامت میں، دیکھیے میں نے عرض کیا نا علم فرشتوں کا اعتراض تھا، عمل، اللہ رب العزت نے علم کو فوقیت دے کر اتنا تو ثابت کر دیا، جس کا علم ٹھیک نہ ہونا اس کے عمل کی اہمیت نہیں۔ توجہ ہے جان محترم؟ وہ عمل ہی کیا جو علم کی روشنی میں نہ کیا جائے، وہ عمل ہی کیا وہ جھٹکا ہے، عمل نہیں ہے، وہ سجدے نہیں ہیں بقول معصوم وہ ٹھنگے۔ توجہ ہے جان محترم؟ وہ جو کبوتر ٹھنگے مارتا ہے وہ ہے سجدے نہیں۔ کیوں؟ علم نہ ہو تو پھر عبادت نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ مگر کمال یہ دیکھیے مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا رسول نے فرمایا قیامت کے دن صحیفہ مومن کا عنوان حب علی ہوگا۔ جو کتاب عمل مومن کے ہاتھ میں ہوگی نا، اس کا ٹاپک حب علی ہوگا۔ تو اگر صحیفہ عمل کا عنوان حب علی ہوگا تو پھر ہر صفحے پہ عشق علی ہونا چاہیے، ہر چیپٹر میں ذکر علی ہونا چاہیے، ہر رخ میں علی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا؟ مگر علم کے ساتھ عزیز، علم وہ شے ہے جس سے اللہ رب العزت نے ہمارے آئمہ کو دنیا پر برتری عطا کی۔ دنیا کے آئمہ کہیں چلے جائیں، علمی مجبوری میں در علی کے اوپر کھڑے نظر آتے ہیں۔ علم کو اللہ نے فوقیت عطا کی۔ اور امام سے کسی نے سوال کیا، مولا اگر آپ کے گزشتہ و آئندہ تمام دشمنوں کو ایک قطار میں کھڑے کر کے آپ کے ہاتھ میں تلوار دی جائے، آپ کس کی گردن جدا کریں گے؟ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید مولا فلاں کا نام لیں، فلاں کا نام لیں۔ مولا نے فرمایا یاد رکھو، اگر میرے تمام گزشتہ و آئندہ دشمنوں کو اکٹھا کر کے میرے سامنے کھڑا کر کے تلوار ہاتھ میں دی جائے، میں سب سے پہلے جہالت کی گردن جدا کروں۔ مولا نے فرمایا یہ جہالت نہ ہوتی لوگ ہم آل محمد کا حق نہ مارتے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ تو پھر علی والا ہو تو پھر جاہل نہ۔ توجہ ہے جانے محترم؟ علی والے کا جہل سے تعلق کوئی نہیں، اہل علی کا جہالت سے تعلق کوئی نہیں۔ لہٰذا کردار میں بھی علی ہو، اعمال میں بھی علی ہو، رفتار میں بھی علی ہو، زبان میں بھی علی ہو۔
توجہ ہے جانے محترم؟ یاد رکھیے آج کے دور میں نے ادارے کے خمسے میں بھی یہی عرض کیا، آج کے دور میں علی پیچھے مرنا دنیا کا آسان ترین کام ہو چکا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ادارے میں بھی یہی بات عرض کی، آج علی پیچھے مرنا کوئی بڑی بات۔ اپنے ملک کے کئی حصوں سمیت دنیا میں کئی ایسے خطے ہیں، آپ صرف جا کر اپنی پہچان علی والا ہونے کی حیثیت سے کر دیں، وہ فوراً علی سے ملاقات کا انتظام کر دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ میں تو عرض کرتا ہوں دنیا کو آتی ہوگی موت، ہمیں تو علی کی ملاقات آتی ہے۔ توجہ ہے جناب؟ لہٰذا کیا ہے، علی پیچھے مرنا آج کوئی مشکل کام نہیں، آج علی پیچھے جینا کمال۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ہر وہ جو علی پیچھے مرنے کو تیار ہے نا، تھوڑی سی کوشش کر کے علی پیچھے جی لے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ تاکہ پھر کسی عالم کو یہ کتاب نہ لکھنی پڑے علی تنہا است، علی آج بھی تنہا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ علی ابن ابی طالب معیار کا نام ہے، انسانیت کے عالی ترین معیار کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ علی ایک کردار تھا، ایک ایسا کردار جسے اپنے ارد گرد والے کسی صورت میچ نہیں کر سکتے، لوگ پہچان ہی نہیں سکے مولا کائنات۔ یہی وجہ بدقسمت سے مورخ نے یہ جملہ لکھ دیا، علی اپنے عدل کی تلوار سے قتل ہو گئے۔ کیوں؟ عیاشیاں لگی ہوتی ہیں دوسروں کے ساتھ، مگر مولا علی کی معیت میں اگر آنا ہے تو پھر خدا کی ماننی پڑے گی، رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ علی اطاعت رسول کا استعارہ۔ بس عزیزان محترم، مولا کائنات فرماتے ہیں یہ جہالت نہ ہوتی لوگ ہم آل محمد کا حق نہ مانتے۔ خدا کی قسم ہم نے تو آج دن گزر گیا، ہم تو سکون میں آ گئے، اب ہم ہوں گے، ہمارے معاملات ہوں گے۔ اور یہی تو تب ہوا، 21 کو مولا علی شہید ہوئے، 22 تک دفن ہو چکے، صحابہ تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، عید کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اللہ جانے علی و بطول کی بیٹیوں نے عید کیسے منائی، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ 19ویں کی فجر سے لے کر 21ویں کے دن تک کیا عالم، کیا گھڑیاں گزری ہیں اولاد علی ابن ابی طالب۔ ضرب وہ لگی جو کائنات کی انوکھی ضرب تھی۔ میں استعارہ پیش کیا کرتا ہوں، ایسے سر اقدس علی شگافتہ ہوا جیسے رحل پہ قرآن کھل جاتا، ایسی شدید ضرب تھی خدا کی قسم۔ اس بدبخت نے خود کہا، ابن ملجم نے کہا یہ وہ ضرب ہے۔ ضرب لگانے کے بعد جب مولا علی کے آگے گرفتار کر کے لائے، اس نے کہا وصیت کر دیجئے، آپ بچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ 1000 درہم کا یہ زہر خریدا گیا۔ تب جب ایک خاندان کا گزارا 5-6 درہم میں مہینے کا ہو جاتا تھا، 1000 درہم میں وہ زہر خریدا گیا، جسے طبیب نے بھی دیکھ کر کہا تھا یہ وہ زہر ہے، اگر چلتے پانی میں ڈال دیا جائے 1 میل تک آبی جانور تڑپ کر باہر آ جائے۔ اس بدبخت نے کہا علی وصیت کر دیجئے، آپ بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے 40 دن تلوار کو یہ زہر پلایا، 40 دن تک کہ لوہے میں رچ جائے یہ زہر۔ یہی وجہ ہے کہ جب طبیب نے ایک رگ گوسفند کو مولا علی کے سر اقدس میں ڈال کر نکالا تو جیسے ہی زہر کو ساتھ دیکھا نا، فوراً ہی تڑپ کر کہنے لگا یا علی وصیت کر دیجئے۔ اس کا یہ جملہ سننا تھا، امید لگائے بیٹھی جو بیٹیاں تھیں کہ شاید ابھی طبیب کوئی اچھی خبر دے گا، جیسے ہی کہا نا وصیت کر دیجئے، ایک مرتبہ خانہ علی میں کوہرام مچ گیا، واہ علی واہ بتاہو کی صدائیں بلند ہو۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ مولا کائنات نے، اللہ جانے میں نے عرض کیا کس انداز سے یہ شب و روز گزرے، آخری جملے عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ تمام اپنی اولاد کو پاس بلا لیا، تمام غیر فاطمی اولاد کو کہا فاطمی اولاد کی اطاعت کرنا، اولاد زہرا کی اطاعت کرنا، تم میری اولاد ہو، یہ رسول کی اولاد۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں جو کربلا میں کٹا وہ علی کا نہیں، رسول کا فرزند تھا۔ وہ جس کی چادر کربلا میں چھنی وہ علی کی نہیں، وہ نبی کی بیٹی۔ عزیزو وصیتیں کی ہر کسی کو حسن کے حوالے، عباس کو حسین کے حوالے، سب سے کہا تم جانو اور حسن جانے، عباس کو حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس تو جانے، حسین جانے، کربلا جانے۔ عزیزان محترم، بس
ایسے میں ایک کیفیت میں ایک جملہ ہے، خدا کی قسم مجھے تمام مولا علی کی شہادت میں اس سے زیادہ سنگین جملے نہیں لگتے ہیں۔ وصیت کے دوران ایک مرتبہ جناب زینب نے طلب کے پوچھا تھا، بابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بس بیٹی زینب میں ایک رات کا مہمان ہوں۔ کہا بابا کیوں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ کہا ابھی ایک شب پہلے میرے خواب میں سرکار رسول اللہ آئے تھے اور رسول سے میں نے کہا تھا یا رسول اللہ اب میں تھک گیا ہوں۔ میں نے رسول سے علی نے کہا تھا یا رسول اللہ اب میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنے پاس بلوا لیجیے۔ تو اس وقت رسول نے فرمایا تھا علی بس تھوڑا سا صبر کرو، 2 راتوں کے مہمان ہو، میرے پاس آ جاؤ گے، بس آج کی شب آخری ہے، صبح میں اپنی جان آفری کے سپورٹ کر دوں گا۔ میں نے رسول سے کہا تھا میں تھک گیا ہوں، میں نے رسول سے کہا تھا اب میں تھک گیا ہوں، مجھے بلوا لیجیے۔ عزیزو اتنا سننا تھا، جناب زینب عالیہ نے ایک جملہ کہا اور یہ جملہ قیامت کا جملہ ہے شہادت امیر المومنین میں۔ اس جملے کو سننے کے بعد علی جیسا شہنشاہ بستر شہادت پر مولا کو سکون نہیں آ سکا، مچھلی کی طرح تڑپے مولا کائنات۔ جناب زینب نے تڑپ کے کہا بابا جب آپ تھک گئے آپ نے تو اپنے آقا سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنے پاس بلوا لیجئے۔ بابا بس اتنا بتا دو جب یہ زینب تھک جائے گی تو کس سے کہے گی؟ اتنا جملہ سننا تھا، بستر شہادت پہ علی ڈول گئے، تڑپ کر کہنے لگے بیٹی زینب کوئی تھکتا ہے تو تھک جائے، زینب تو نہ تھکنا، اگر میری زینب تھک گئی میرے آل محمد کے قافلے کا وارث کون؟ بس عزیزان محترم اگلا دن آتا ہے، وصیتیں تمام ہوئی، خدا کی قسم جناب حسین اور جناب زینب یہ 2 کردار ہی الگ ہے۔ دکھ تھا مولا کائنات کو 2 چیزوں کا، ایک خطبہ شکشکیہ کے رک جانے کا، مولا خطبہ دے رہے تھے ایک بدبخت کھڑا ہو گیا، اس کی وجہ سے خطبہ ادھورا رہ گیا، مولا کو ہمیشہ افسوس تھا میرا وہ خطبہ ادھورا رہ گیا۔ ایک سجدہ آخر، مولا کو اس بات کا قلق رہا شہادت کے وقت وہ سجدہ کامل نہ کر سکے، دونوں ہی چیزیں اولاد نے لے لی، حسین نے سجدے کی ذمہ داری لے لی، زینب نے خطبے کی ذمہ داری لے لی۔ حسین نے ایسا سجدہ کیا ویسا سجدہ ہی نہ ہوا، اور زینب نے ایسے خطبے دیے دشمن پکار اٹھے یہ زینب نہیں علی بول رہا۔ عزیزو وقت آخر آیا، حسین کو پاس بلا لیا، مولا حسین کے چہرہ اقدس کو اپنے چہرہ اقدس سے ملا لیا۔ اللہ جانے کان میں کیا کہا، مولا علی شہید ہو گئے، مولا حسین نے کبھی نہیں بتایا کہ کیا کہا، وقت گزرتا چلا گیا، مولا نے کبھی نہیں کسی کو بتایا کیا ہوا۔ مولا حسین مولا حسن شہید ہو گئے، کسی کو خبر نہ ہوئی وقت آخر حسین کو کیا کہا تھا۔ کربلا کا میدان آ گیا، بچے جا کر کٹ گئے، عباس شہید ہو گئے، مولا حسین میدان میں جانے لگے، سلام آخر کرنے پلٹے خیام میں، جناب زینب کو کہا میرا آخری سلام ہو، بہن نے کہا بھیا ایک لمحے کو بیٹھ جاؤ۔ مولا حسین بیٹھے، گردن سے کپڑے کو ہٹا کر جناب زینب نے بوسے لینے شروع کیے، کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا وقت آخر ماں نے مجھے کہا تھا جب حسین آخری سلام کرنے آئے گا نا تو میری طرف سے حسین کی گردن کے بوسے لینا، میں ماں کی وصیت پوری کر رہی ہوں۔ مولا حسین کھڑے ہوئے، اچھا بہن ذرا بازو دینا، ایک مرتبہ بازوؤں کو چومنا شروع کیا، کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ مولا نے رو کر کہا وقت آخر بابا نے کہا تھا حسین جب زینب سے جدا ہونے لگنا تو زینب کے ہاتھوں پہ میری طرف سے بوسے دے، تو چلا جائے گا میری بیٹی قید ہو جائے گی۔ ماتم علی اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا،
کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا۔